أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے اور باقی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کام سے روکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، جو یتیم کا مال ہے اس کے قریب نہ جاؤ۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر جو سب سے اچھا طریقہ ہو، یعنی آپ اس مال کو کسی کاروبار میں لگا کر بڑھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس مال کی آپ بہت زیادہ حفاظت کریں، جب وہ جوان ہو جائے وہ مال اس کے سپرد کر دیں یا اس کی اجازت سے کسی کاروبار میں لگا لیں، یعنی جو بہترین طریقہ ہے جس سے اس کے مال کے اندر کمی نہ ہو، اس کا مال ضائع نہ ہو، تلف نہ ہو، بلکہ اس کی مال کی حفاظت ہو، اس طریقے سے تو آپ اس مال کے قریب جا سکتے ہیں۔ ادروائز آپ اس کو مال غنیمت سمجھ کے کھا نہ جائیں، اس کو ہڑپ نہ کر جائیں، اس کو کھا نہ جائیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ سورہ النساء ہے، آیت نمبر 10 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھا جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ ڈال رہے ہیں، وہ آگ کھا رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کھانا، ہڑپ کر کے کھا جانا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر 2766 نمبر کے اوپر، اور صحیح مسلم کے اندر 262 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ایسے گناہ ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجتنبوا، ان گناہوں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والے، تباہ کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے سوال کر دیا اللہ کے نبی وہ کون سے گناہ ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلا گناہ یہ ہے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ اوروں کو ملانا، اوروں کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے۔ آگے میرے نبی فرماتے ہیں وَالسِّحْرُ، اور جادو کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، تباہ کر دینے والا۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَقَتْلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسان کی ناحق جان لینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ اور آگے فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَتَوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، جس دن کافروں کے ساتھ لڑائی ہو، میدان جنگ ہو، جہاد ہو رہا ہو، اس دن پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آخری اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، وہ جو مومنہ پاک دامن عورتیں ہیں، بھولی بھالی عورتیں ہیں، ان کے اوپر تہمت لگانا، یہ ان گناہوں کے اندر شامل ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو حتی الوسع کوشش کرے کہ ان 7 گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ تباہ کر دینے والے گناہ ہیں، یہ انسان کو برباد کر دینے والے گناہ ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیو اگر ہم غور کریں، سمجھیں، فکر کریں تو یوں لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ 7 گناہ موجود ہیں۔ شرک بھی ہو رہا ہے،
جادو بھی ہو رہا ہے، ناحق لوگوں کو قتل بھی کیا جا رہا ہے، سود بھی عام ہے، یتیم کا مال بھی کھایا جا رہا ہے، اور اسی طرح یہ تہمت، یہ الزام تراشی یہ بھی عام ہے۔ بات بات میں لوگ، میرے محترم بھائیوں، گھر کے اندر آپ اپنا ماحول دیکھیں، بات بات کے اندر خواتین کے اندر لڑائی ہو جائے تو وہ کیا سے کیا تہمتیں لگا دیتی ہیں، بڑی سی بڑی باتیں ایک آن کے اندر کر دیتی کہ تو ایسی ہے، تو ایسی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ صحابہ کس طرح عمل کرتے تھے، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے اس طرح اس کے اوپر عمل کیا کہ جن کے پاس یتیموں کا مال موجود تھا انہوں نے یتیموں کے مال الگ کر دیے، یعنی اتنی احتیاط کرتے تھے اور اس قدر عمل کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان اور عمل نصیب فرمائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، لیکن جو بہترین طریقہ ہو حتیٰ کہ وہ جوان ہو جائیں، یعنی جب وہ جوان ہو جائیں تو وہ مال ان کو ان کے سپرد کر دیں۔ اور آخر پہ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد پورے کرو، جو عہد تم اللہ سے کرتے ہو یا اللہ کے بندوں سے کرتے ہو، عہد پورا کرو۔ بہت بڑی خرابی ہے میرے محترم بھائیوں، ہم وعدہ نہیں پورا کرتے، عہد کر لیتے ہیں، کل کا وعدہ کر لیا، شام کا وعدہ کر لیا، پرسوں کا وعدہ کر لیا، اور نیت یہی ہوتی کہ پورا کوئی نہیں کرنا۔ اکثر دیکھا ہوگا میرے محترم بھائیوں، آپ سے بھی یہ معاملات بنتے ہیں کہ لوگ وعدہ کرتے ہیں پورا نہیں کرتے۔ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ عہد پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، کیونکہ عہد کے بارے میں کل قیامت کو سوال کیا جائے گا۔ جو عہد نہیں پورا کریں گے، اقرار پورا نہیں کریں گے، ان کو سزا ملے گی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں عہد کو پورا کریں۔ مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، آخری بات، اللہ کے نبی غالباً ہر خطبہ کے اندر یہ فرمایا کرتے تھے کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں ہے جس کے اندر عہد نہیں۔ آج دیکھ لیں میرے محترم بھائیوں کس قدر یہ نافرمانی عام ہے، ہم وعدہ اور عہد کرتے ہی اس لیے کہ اس کو توڑا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی